آپ سے گزارش ہے ای طب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ پائے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ حکیم سید اسلم شاہ۔ پان ہوں بدنام ہوں، منہ میں رکھتے ہی مر جاؤں گا، لیکن پھر بھی مرتے مرتے اے صنم تیرے ہونٹ لال کر جاؤں گا۔ جی ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے پان۔ پان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انڈیا، سری لنکا، انڈونیشیا، تھائی لینڈ، ملیشیا، بنگلہ دیش سے برآمد کیا جاتا ہے۔ پان کی اقسام میں سانچی سلون سب سے مہنگا فروخت کیا جاتا ہے۔ کراچی میں مقیم مختلف قوموں کے افراد پان استعمال کرتے ہیں۔ اندرون سندھ اور بلوچستان سے تعلق رکھنے والے افراد پان کا استعمال بہت کم کرتے ہیں۔ پان کھانے والے افراد اپنے مخصوص پان فروشوں سے دن بھر کے لیے پان بنوا لیتے ہیں تاکہ پان کی طلب کو پورا کیا جا سکے۔ ناظرین، پان کھانے کی عادت مرد، خواتین اور بچوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ اکثر خواتین پان دان اپنے پاس رکھتی ہیں۔ پان کھانے کے فائدے بہت کم اور نقصانات بہت زیادہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ دانتوں کی چمک اور سفیدی ختم ہو جاتی ہے جو دانتوں کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ پان کھانے سے معدہ کی خرابی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے جو گیس، افارہ اور پیٹ کی تکلیفوں کا سبب بنتا ہے۔ ناظرین، پان میں موجود نیکوٹین کی مقدار پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے پان کھانے کی طلب بڑھتی رہتی ہے۔ پان کھانے سے زبان کی رنگت بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ اصل میں پان کا استعمال بڑے بڑے نوابوں کا شوق رہا ہے اور ہمارے ادیب شاعر بھی پان کے شوق سے وابستہ رہ چکے ہیں۔ کراچی میں تقریباً سالانہ 36 کروڑ مالیت کا پان درآمد کیا جاتا ہے اور چھوٹے بڑے شہروں میں بھی ہمارے عوام ہونٹ لال کرنے میں مصروف نظر آتے ہیں۔ جی ناظرین، پان کی طلب کو کم کرنے کے لیے نسخہ پیش خدمت ہے۔ پان کی جڑ 50 گرام، الائچی خرد 20 گرام، دونوں اجزاء کو اچھی طرح باریک کر لیں اور شہد کی مدد سے چنے برابر گولیاں بنا لیں اور خشک کر لیں۔ 2 گولیاں منہ میں رکھ کر چوسنے سے پان کی طلب کم ہو جائے گی۔ جی ناظرین، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہم سب کا اللہ نگہبان۔